اگر جگر سخت ہو اور پھولا ہوا ہو، اس کا عام طور پر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو تو پتہ نہیں لگ سکتا کہ سخت پھولا ہوا اندر کیا ہے، لیکن بعضوں کے جگر کے مقام پر ابھار ہوتا ہے اور ہاتھ لگائیں تو سختی سی نظر آتی ہے. اس کے لیے گریفائٹس ایک اچھا علاج ہے، کیونکہ یہ اینٹی کینسرس بھی ہے، اور ایسے لیور کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کینسر ڈیولپ ہو رہا ہو. ایسا ایک لیور کا کیس پاکستان سے یہاں آیا تھا، اور اس کو میں نے یہ دوائی نہیں دی تھی، دوسری دی تھی سلفر براؤنیا والا نسخہ. وہ اللہ کے فضل سے دوبارہ ملنے آیا تو اس کا سب صاف ہو چکا تھا، حالانکہ کافی ایڈوانس ہو گیا تھا ان کا کیس، یہی پیٹ پھول کر اور بالکل ہارڈ. مجھے اس کا پتہ لگا کہ ملاقات سے پہ آئے کچھ چہرہ اترا ہوا سا تھا. تو جاتے ہوئے اچھا میں آپ گلے مل لوں، جو گلے ملے تو میں نے کہا یہ آپ کا کیا، وہ پیٹ جو تھا وہ پتھر کی طرح محسوس ہوا، جیسے پتھر باندھے ہوں، وہ دبا رہا تھا مجھے اور آگے ہوا تھا. اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کو تو خطرناک جگر کی بیماری ہے. میں نے ان کو کہا آپ جائیں، واپس جائیں اور یہ دوائی چھوڑنی نہیں، مسلسل کھائیں. پھر وہاں سے خط آیا 1-2 مہینے کے بعد کہ مجھے کافی فائدہ ہو گیا ہے. تو بس کروں میں کہ بس نہیں کرنی، کھاتے جائیں. تو پھر جب چیک کرایا انہوں نے تو پتہ لگا کہ کینسر تھا، اور اللہ کے فضل سے اب وہ ملنے آئے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، دوبارہ دوائی لے کے گئے ہیں یہاں سے. تو یہ دوائیں بہت گہرا اثر کرنے والی اگر آپ ان کو پہچان لیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہارڈ ہونا ضروری نہیں کہ گریفائٹس ہی کو مانگے. میں نے اس کو گریفائٹس نہیں دیا تھا، ہم کو دماغ میں بھی نہیں آئی تھی. لیکن جو کینسر کی دوائیں ہیں جو میں دیا کرتا ہوں اس میں بھی یہ باتیں شامل ہیں. مثلا براؤنیا میں ہارڈنیس ہے، اس میں جو گٹھلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں. میں عام طور پر سلفر براؤنیا 200 میں اور سلفر 30 میں یا ویریشن کے ساتھ دیتا ہوں، اور کارڈوس میریانس ساتھ ضرور دیتا ہوں. ان کو یہ نسخہ دیا تھا جو خدا کے فضل سے کامیاب رہا.